بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیرت کے عنوان پر مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی لاجواب کتاب خطبات مدراس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا لیکچر تھا کہ انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہو سکتی ہے۔ اب دوسرا لیکچر یہ ہے کہ انسانیت کے لیے عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی عملی تعلیم اور عملی رہنمائی کی، جیسا کہ پہلے لیکچر کے اندر بتایا گیا، لیکن انسانیت کو ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسی آئیڈیل لائف ہو ان کے پاس اور ایسی گائیڈ بک ہو ان کے پاس جو انسانیت کے ہر لمحے کی اور انسانیت کے ہر فرد کی رہنمائی کر سکے، اور وہ شخصیت اور وہ آئیڈیل لائف صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس لیکچر کے اندر مولانا نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آئیڈیل لائف کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آئیڈیل شخصیت کی لائف تاریخی طور پر مستند، تاریخی طور پر ثابت ہو، اس لیے کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ محض فرضی افسانوں کے پیچھے نہیں چل سکتے، اور ان کی طرف ان کی طبیعت، انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ انسان تاریخی حقائق اور جو چیز تاریخ سے واضح طور پر ثابت ہو صرف اسی کو فالو کر سکتے ہیں، اسی کی پیروی کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے آئیڈیل شخصیت کی کہ اس کی زندگی تاریخی طور پر ثابت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کاملیت ہو۔ کاملیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کمپلیٹ طور پر ثابت ہو، زندگی کا ہر ہر لمحہ، ہر ہر بات، ہر ہر موقع اور واقعہ محفوظ ہو۔ تیسری بات یہ ہے اس آئیڈیل شخصیت کے اندر جامعیت ہو۔ جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی ہر فرد کی رہنمائی کرے، انسانیت کی ہر فرد کی رہنمائی کرے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، گدھا ہے، اور جو ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا ہے، کسی قوم سے اس کا تعلق ہے، تو اس کی رہنمائی کر سکے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس آئیڈیل لائف کے اندر اور آئیڈیل شخصیت کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر عملیت ہو، پریکٹیکل لائف ہو، یعنی جو تعلیم دی ہو وہ خود کر کے دکھایا ہو، صرف زبانی تعلیم نہ ہو بلکہ عملی تعلیم۔ مولانا نے اس کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ چاروں کی چاروں چیزیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات کے اندر پائی جاتی ہیں، اور دنیا کے کسی مذہب کی پیشوا کے اندر یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں اور نہ پائی جاتی ہیں۔ مولانا کے مخاطب چونکہ مختلف مذاہب کے لوگ تھے، اس لیے اس لیکچر کے اندر انہوں نے ہندو مذہب کے پیشواؤں، بدھ مذہب، جین مذہب اور اس کے علاوہ مجوسی مذہب کے بانی زرتشت کے بارے میں جو ہے وہ یہ بتایا کہ ان کی زندگی کے اندر نہ تو جو ہے وہ تاریخی طور پر ثابت ہے، نہ کاملیت ہے، نہ جامعیت ہے، اور نہ عملی طور پر جو ہے وہ رہنمائی موجود ہے۔ اس کے علاوہ مولانا نے یہ بھی ثابت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے ماننے والے ایک بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں اور یہ آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کے اندر بھی یہ شرطیں نہیں پائی جاتی، لہٰذا ان کی شخصیت بھی آئیڈیل شخصیت نہیں ہو سکتی اور انسانیت کی رہنمائی نہیں مل سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور حیات تورات سے ثابت ہے، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد لکھی گئی، لہٰذا تاریخی طور پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی حالت ہے کہ آپ کی حیات بھی انجیل سے ثابت ہوتی ہے، اور انجیل آپ کے بہت بعد لکھی گئی ہے۔ اسی طرح اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے اگر ہم حالات دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ
کاملیت نہیں پائی جاتی۔ کاملیت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ محفوظ ہو، ہر واقعہ محفوظ ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کے ماننے والوں کی بڑی تعداد ہے، اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے چند گوشے ملتے ہیں، چند واقعات، پیدائش کے واقعات اور جو ہے وہ اس کے بعد کے چند واقعات ملتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ اگر جامعیت کو دیکھا جائے کہ اگر ان کی زندگی جو ہے وہ دیکھا جائے کہ کس کے لیے رہنمائی کرتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر صرف سپہ سالاری، قیادت، جہاد اور باطل کا مقابلہ پایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر محکومیت پائی جاتی ہے، صبر پایا جاتا ہے، صرف یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، باقی دیگر چیزوں کی کوئی رہنمائی نہیں پائی جاتی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کوئی نامکمل ہے، بلکہ ان کی اندر جو ہے وہ ان چیزوں کے عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد اگر جو ہے وہ دیکھا جائے عملیت، تو عملیت کے اندر بھی جب ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ مکمل رہنمائی نہیں پائی جاتی، تو اسی طرح جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو واعظ ہیں اور جو باتیں ہیں وہ تو ہیں، لیکن ان پر عملی تعلیم نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صبر کے بارے میں، دشمن کو معاف کرنے کے بارے میں بڑے عمدہ مواعظ پائے جاتے ہیں ان کے، کہ دشمن کو معاف کر، اس سے پیار کر، اور جو تیرے جو ہے وہ ایک گال کو تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کو آگے کر، اگر جو تیرا جو ہے وہ کوٹ لے جائے تو اس کو کرتا بھی حوالے کر۔ اس طرح کے بہت چیزیں پائی جاتی ہیں، بڑی دل نشین ہیں، دلچسپ ہیں، انسانی جو ہے وہ طبیعت کو لگتی ہیں، لیکن جو ہے وہ عملی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا موقع نہیں ملا۔ انہوں نے محکومیت کی زندگی گزاری ہے۔ معافی تو اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کا دشمن قابو میں آ جائے تو پھر آدمی معاف کرے، تو وہ صبر کی مثالیں تو پائی جاتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی بھی نہیں کی، تو انسانیت کا اتنا بڑا طبقہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ان کی پیروی بھی کرتا ہے، لیکن شادی کے بارے میں اور شادی کے بعد کی زندگی کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر کوئی رہنمائی نہیں پائی جاتی، عملی طور پر ان کو یہ بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ کاملیت بھی ہو، تاریخی طور پر ثابت بھی ہو، جامعیت بھی ہو اور عملیت بھی ہو، یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب اس کے ہر پہلو کو مولانا اپنے اگلے خطبات میں انہوں نے ثابت کیا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔